صدقہ فطر کے متعلق اکثر لوگوں میں چہمگیاں ہوتی رہتی ہیں، تو آج میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتانے لگا ہوں صدقہ فطر کے حوالے سے، جو ہر بندے کے لیے لازمی ہے اور ہر بندے کو اس مسئلے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اکثر طور پہ کبھی کسی سے پوچھ کرتے رہتے ہیں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر لازم ہے، اور نصاب جو ہے وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ حاجت اصلیہ مطلب نفقہ، رہنے کا گھر، لباس، پیشہ کے اوزار وغیرہ جو ضروریات کی چیزیں، ان کے علاوہ جو حاجت اصلیہ، ان کو حاجت اصلیہ کہتے ہیں، ان کے علاوہ جو آپ کے پاس مال متاع ہے، سونے کی صورت میں ہے، چاندی کی صورت میں ہے، نقدی کی صورت میں ہے، تو آپ کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوگا۔ ایسا سمجھ لیں کہ جو نصاب زکوٰۃ دینے والے کے اوپر لازم ہوتا ہے، کہ جس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی تو اس کے پاس 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا ان کی مالیت کے برابر اگر پیسے ہیں تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو صدقہ فطر بھی اسی بندے کے اوپر لازم ہوگا جس کے پاس یہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ مال ہو، سونا ہو، چاندی ہو اس نصاب میں، تب اس کے اوپر صدقہ فطر بھی لازم ہے۔ اب ایک دہاڑی دار مزدور ہے، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے، وہ تو خود لینے کا حقدار ہے، صدقہ فطر لینے کا حقدار ہے، اس کو تو صدقہ فطر دینا چاہیے، اس کی تو آمدنی اتنی ہے۔ آج کل کے اس مہنگائی کے معاشرے میں دیکھ لیں کہ کمر توڑ جو مہنگائی اس وقت ہمارے ہاں برپا کر دی گئی ہے، تو ایک مزدور کی اجرت جو ہے وہ پورے دن بھر کام کرنے کے بعد 1000 روپیہ اس کو تھما دیا جاتا ہے، تو وہ تو صدقہ فطر لینے کا حقدار ہے، دینے کا کہاں سے آگے؟ اس لیے جس بندے کے پاس اس وقت جو موجودہ نصاب ہے چاندی کا 52.5 تولے چاندی، تقریباً فی الوقت وہ 1,40,000 کے قریب یا اس سے اوپر ہے۔ اب جس بندے کے پاس 1,40,000 روپیہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہے تو اس بندے کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، وہ صدقہ فطر دے گا، صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا اس کے اوپر، یہ یاد رکھیں۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کے متعلق پوچھا جاتا ہے ہر سال جی کتنا صدقہ فطر ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ گندم، جو، کھجور اور کشمش کے اعتبار سے 2 کلو گندم یا گندم کا آٹا، اس کی جو قیمت ہے، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ چکی کے آٹے کے 2 کلو کی جو قیمت ہے یا 2 کلو گندم کی جو قیمت ہے، اس اعتبار سے آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ یہ جو اعلان کر دیا جاتا ہے صدقہ فطر کا 320، 340، 300، یہ پورے علاقے کی اجتماعی طور پہ صورت کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنا انفرادی طور پہ معاملے کو دیکھ کر صدقہ فطر دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ جو اس وقت موجودہ ریٹ چل رہا ہو وہاں پہ گندم کے آٹے کا، چکی کا آٹا جو ہوتا ہے اس کا 2 کلو، گندم کی مقدار جو ہے وہ 2 کلو۔ اگر کسی کو اللہ پاک نے استطاعت زیادہ دی ہے تو وہ جو کی مقدار بھی لے سکتا ہے، اور جو 4 کلو، اور کھجور بھی 4 کلو، اور کشمش بھی 4 کلو۔ اب جس بندے کو، اب یہ ضروری نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے گندم کے اعتبار سے دینا ہے جی صدقہ فطر، نہیں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس مالیت زیادہ ہے تو آپ کشمش کے اعتبار سے دیں تاکہ غریب کا فائدہ ہو، وہ بھی ہماری خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ آپ جو کے اعتبار سے دیں، آپ کھجور کے اعتبار سے دیں، یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ نے گندم کے اعتبار سے دینا ہے۔ یہ گندم کا اعتبار تو ان لوگوں کے لیے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، آمدنی اتنی نہیں ہے لیکن وہ صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں، تو یہ گندم کا اعتبار۔ جو امیر لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، وہ کشمش، جو اور کھجور کے اعتبار سے دیا کریں، تو وہ 4 کلو جو، 4 کلو کشمش اور 4 کلو کھجور کا اعتبار ہوگا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، فرمایا پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ اس بندے کے لیے بہتر ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا ہو تو وہ گندم کی بجائے جو اختیار کر لے، جو کی مالیت، یا کھجور یا کشمش کی مالیت اختیار کر لے اور وہ غریب تک پہنچائے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔